کراچی کے علاقے کھارادر میں واقع بادامی مسجد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے گھر سے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر موجود ہے، جہاں آپ اکثر بچپن میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ بچپن یا لڑکپن سے ہی آپ دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب آپ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے قیام کا اعلان کیا اور پہلا سنت و بھرا اجتماع ککڑی گراؤنڈ لیاری میں منعقد کیا، جس میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی انفرادی کوششوں سے اس تحریک میں شامل ہونے والوں کا ایک تانتا بنتا چلا گیا۔ کھارادر میں واقع نور مسجد اور شہید مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں وقتاً فوقتاً درس بھی دیا کرتے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اوائل کے دوستوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عادت و تحریک کو آگے بڑھانے کے جذبے سے متعلق کہنا تھا کہ یقین کرے کہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ بزرگان دین تہجد پڑھتے تھے، لیکن آج دعوت اسلامی نے مدنی قافلوں کی برکت سے ایسا ذہن دیا کہ تہجد کی نماز پڑھنے لگ گئے۔ عموماً لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، لیکن امیر سنت اپنی غربت کے باوجود دین متین کی خدمت کے لیے اتنا وقت دیا اور لوگوں سے اتنی شفقت کی کہ لوگ جوگ دعوت اسلامی سے منسلک ہوتے گئے۔ مجھے لگتا ہے، میری سوچ یہی ہے کہ امیر اہل سنت نے ہم کو، جو اہل سنت ہیں ان کو حقیقت میں اہل سنت بنایا، سنتوں پر عمل کرنے والا بنایا۔ جہاں فشانی کے ساتھ انہوں نے بڑی محنت کی۔ ایک درد تھا، ایک کرن تھی کہ نوجوان جو ہیں وہ مطلب اپنی اصلاح کرے اور دعوت اسلامی کی طرف آئے اور عبادت کے اندر ذوق و شوق پیدا کرے۔ کیا خوب مرتبہ ہے الیاس قادری کا، کردار باصفا ہے الیاس قادری کا، مرشدیت تار، مرشدیت تار، مرشدیت تار، مرشدیت تار۔ کہتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کی ٹھان لے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد میں لگا رہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی جد و جہد کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے دعوت اسلامی کے پودے کو تناور درخت بنا کر ہمیں ایک ایسا سبق دیا ہے کہ مستقل مزاجی سے بڑے بڑے پہاڑ تک سر ہو جاتے ہیں۔